السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیارے پاکستانیوں کو، ہم وطنوں کو السلام علیکم۔ ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے، پاکستان کے عوام پر کرم فرمائے، پاکستان کے سیاستدانوں کو شعور عطا فرمائے۔ ربنا حیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمیں اپنی جناب سے رہنمائی عطا فرما۔ ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ ربنا وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ جو متقین ہیں ان کا ہمیں امام بنا، ہمیں ان کا امام بنا۔ پیارے پروردگار، جو تو نے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں اور جو تو پیار، محبت، انسانیت، احترام انسانیت ہمیں سکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیارے انسانوں، آج ہم جس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا نام ہے کہ بحیثیت سیاستدان ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ بڑا اہم دن ہے۔ یہ ویڈیو میں نے کہا لائیو چلاؤں، پھر میں نے کہا نہیں، اس کو ریکارڈ کر کے اور پھر اپلوڈ کیا جائے۔ تو میرے پیارے ہم وطنوں، بحیثیت سیاستدان ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا نہیں کرنا۔ ساری باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی سر فہرست کوئی 3 باتیں، کوئی 5 باتیں، کوئی 10 باتیں، تو ہم بس ان میں سے سر فہرست 3 باتوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر 5 کی طرف، پھر 10 کی طرف بھی چلیں گے۔ تو سب سے جو پہلا کام ہے جو سیاستدانوں نے کرنا ہے، جب بھی وہ جلسے کرتے ہیں، جلسے ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ڈیفینس کو مضبوط رکھنا ہے۔ ڈیفینس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی باہر کا بندہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے، کوئی پاکستان کے اندر تخریب کاری نہ کر سکے، پاکستان کے امن کو تباہ نہ کر سکے، ہماری کوئی گفتگو ایسی نہ ہو کہ جس سے پاکستان کے اندر انتشار ہو، فساد ہو، ایسی گفتگو نہیں کرنی ہم نے۔ مثال کے طور پہ کوئی عوام کے جلسے کے اندر ان کے اندر جوش بھر دیتا ہے فتنے کا، فساد کا، بڑی ٹیکنیکل طریقوں سے، تو میرے پیارے بھائیوں، بے شک آپ نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ نے عوام کو جس انتشار میں اور فساد پہ لگا دیا، تو سمجھو کہ آپ پاکستان کو ترقی نہیں بلکہ تنزلی کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں ہم نے سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہوں۔ یہ ہماری تقریروں سے بھی بات ہو، ہمارے عمل سے بھی بات ہو۔ ہم پاکستان کی تمام جو ڈیفنس کی فورسز ہیں، آرمی ہے، پولیس ہے اور جتنی بھی فورسز ہیں، ان سب کا ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ڈیفنس کو مضبوط کرتی ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں کرنی جس سے ان کا وقار مجروح ہو، عوام ان کی رسپیکٹ کو کھو بیٹھیں، اور اگر ہم نے اپنی فورسز کی رسپیکٹ کو گنوایا، اپنے ڈیفنس کو گنوائیں گے، اپنے ڈیفنس کو گنوائیں گے تو اپنی جو قوم ہے اس کے اوپر دوسرے لوگ آ کے مسلط ہو جائیں گے، پھر ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو میں دست برسہ آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، اس چیز کو سمجھیں۔ ڈیفنس جس بھی قوم کا، جس بھی ملک کا مضبوط ہوتا ہے، وہ قوم دور حاضر کے تقاضوں میں وہ آگے جاتی ہے۔ ہو سکتی ہیں اس پہ کوئی بھی بات ہو، ہم اس کے اوپر ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر بہت سارے جو ہے سیمینار رکھ سکتے ہیں، کانفرنسز رکھ سکتے ہیں۔ ساری باتیں حکمت عملی کے تحت ہوتی ہیں، جو کہ ہر عام بندے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا،
تو ان باتوں کا تقاضا کرنا بھی فضول تصور کیا جاتا ہے، تو ایسے تقاضوں سے، ان کی ڈیمانڈ کرنے سے ہم نے گریز کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں نمبر دو، پہلے نمبر پہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے پاکستان کا ڈیفنس، پاکستان کی حفاظت کمزور ہو، اور ہم نے ہر وہ بات کرنی ہے جس سے پاکستان کا ڈیفنس مضبوط ہو، پاکستان کی حفاظت مضبوط ہو۔ نمبر دو، ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے بہت سارے کاموں کے اندر جس کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پاکستان کی اکنامک کو، معیشت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ آپ وہ پالیسیاں بتائیں اپنی تقاریر کے اندر کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدامات کرنے ہیں، کر رہے ہیں، ہم صنعتیں لگا رہے ہیں، ہم آپ کو کھیتیں نظر آ رہی ہیں، فصل نظر آ رہی ہے، ہم ان کی بہتری کے لیے پانی کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ کام جس سے پاکستان کا معاش بہتر ہو، پاکستان کی عوام کا معاش بہتر ہو، وہ والی پالیسیاں آپ اپنی تقاریر کے اندر بتائیں، اپنی سابقہ کارکردگی بتائیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے معاش کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، ان کی آسانیوں کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ مسلمان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے کہ یسرو ولا تعسرو، یسرو کا مطلب آسانیاں پیدا کرو۔ تو کون سی معاشی آسانیاں ہیں جو حکومت کر سکتی ہے؟ بجلی کم ریٹ پر دینا یہ بھی آسانی ہے، بجلی مہنگے ریٹوں پر دینا یہ آسانی نہیں ہوگی۔ فرمایا، سکھایا کہ ولا تعسر، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ اگر ہم مہنگی بجلی دیں گے تو چھوٹے صنعت کاروں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ معاشی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کریں، باہر سے سرمایہ داروں کے لیے یہاں پہ اچھی کالونیاں ہوں، وہ یہاں پر آ کے کمپنیاں لگائیں تاکہ پاکستان کی عوام کو روزگار ملے۔ اگر آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام مضبوط ہوگی، اور عوام مضبوط ہوگی تو آپ مضبوط ہوں گے۔ جو بھی سیاستدان پاکستان کی معیشت کے لیے کام کرے، سمجھو کہ وہ پاکستان کے حق میں ہے۔ اندر صاحب کا تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، بحران بھی آئے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن کسی دور میں پاکستان کے اندر لوگ آیا کرتے تھے، جب بھی کوئی مشین بنتی تو پاکستان میں پہلے پہنچتی۔ اب تو پاکستان معاشی کی ترقی پر کب گامزن ہوگا، کون سا سیاستدان گامزن کرے گا، وہی پاکستان کا اصلی وفادار، عوام کا وفادار سیاستدان تصور کیا جائے گا۔ ہم تقریر کے اندر معاشی پالیسیاں بیان کریں، یہاں پہ معاشی سیمینار رکھوائیں۔ نمبر تین، ہم کیا کریں؟ بہت بڑی چیز ہے، ڈیفنس مضبوط ہو، نمبر دو ہمارا معاش مضبوط ہو، نمبر تین کسی بھی قوم کے عروج اور زوال کا انتخاب اسی چیز سے ہوتا ہے۔ میں تمام سیاستدانوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی اسی چیز پر غور ضرور کیا کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاقی اقدار، مورال، اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ۔ بہت ساری چیزوں میں صرف تین چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے۔ میں تمام سیاسی حکمران سے، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ رسپیکٹ کو تھوڑا ہم سمجھتے ہیں، اخلاقی اقدار کے ضمن میں سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا تیسرا کام ہم نے سیاستدانوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ میرے پیارے سیاستدانوں، میری پیاری عوام، رسپیکٹ ایسے کرنی ہے، آپ کی اپوزیشن کے اندر کوئی ہے، وہ ہار جاتا ہے، آپ نے اس کے ہارنے کے جشن نہیں منانے، بلکہ بہت برے الفاظ نہیں نکالنے، اچھے الفاظ سے ان کی تعریف کرنی ہے۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں، اور اگر آپ ہار جاتے ہیں
تو آپ کا اخلاق تب بلند مانا جائے گا، ہم آپ کو تب لیڈر تصور کریں گے، ہم آپ کی اسپرٹ تب مضبوط سمجھیں گے کہ جب آپ جیتنے والے کو جا کر مبارکباد دیں اپنی پوری پارٹی کے ساتھ، اپنی پوری عوام کے ساتھ، کہ بھائی ہم نے بھی کوشش کی، آپ نے بھی کوشش کی، آپ جیتے، یہ بھولوں کا ہار آپ کی طرف سے۔ آپ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ضرور سوچئے گا، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے ضرور سوچئے گا، پاکستان کے معاش کو بہتر کرنے کے لیے ضرور سوچئے گا، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کے اخلاقی زوال کو بچائیے گا۔ تو اخلاق میں ہم نے پہلے یہ سمجھا ہے، سیاستدانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو اپوزیشن کے اوپر الفاظ اور جملے کسنے کے بجائے آپ نے ان کی تعریف کریں کہ بھائی ان عوام کا شکریہ ادا کریں، اور ان اپوزیشن کو ہم اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہے جو ہار جائے، اگر سچ پوچھو آپ نے جا کے ان کے گلوں میں ہار ڈال دیا تو آپ اصلی مسلمان ہیں، آپ ہمارے وفادار لیڈر ہیں۔ اگر آپ نے یہ کردار ادا کیا تو آنے والوں دنوں میں عوام ہو سکتا ہے آپ کو بھی چن لے۔ اخلاق کا پوائنٹ 2، نقطہ نمبر 2 یہ ہے جو میں تقاضا کروں گا آپ سمجھیں، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ ایچ ادر، ایک دوسرے کو سمجھیں، منشور کو سمجھیں، ایک سیاسی پارٹی کا منشور کیا ہے وہ دوسرے کے منشور کو سمجھے، اور اس کے منشور کو مدلل انداز میں، اس کے منشور کو حقائق کے بنیاد کے اوپر آپ ضرور ریجیکٹ کریں یا اس کو آگاہ کریں، اور اپنے منشور کو بھی حقائق کی بنیاد پر اور مدلل اور دلائل کی بنیاد پہ ضرور مضبوط کریں۔ مثال کے طور پر ہوتی ہے کہ ہم عوام کی سہولت کریں گے، آپ بتائیں کہ کیا سہولت کریں گے؟ کوئی پارٹی کہتی ہے کہ ہم عوام کے لیے صحت کارڈ دیں گے، ان کو ان کی صحت ہر جگہ پہ ہوگی۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ دوسری اپوزیشن میں کھڑے ہونے والی پارٹی اس کے اوپر جملے کسے، یا اس کے اس کام کو سراہے، یا اس کے اس کام کو بالکل ختم کرے؟ اگر آپ اس کے کام کو ختم کریں گے تو اس کا مطلب آپ عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے اس کیے ہوئے قدم کو آپ آگے بڑھائیں اور آپ مانیں کہ ہاں انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے اچھا کام کیا، ہم ان کے کام کو سراہتے ہیں اور ہم اس کام کو بھی آگے لے کے جائیں گے، لیکن انہوں نے معاش کو اچھا نہیں کیا، ہم اس کی طرف بھی توجہ دیں گے، صنعت کی طرف توجہ نہیں دیا۔ تو اپوزیشن اور جیتنے والے حکمران، آپ صرف یہ بتائیں کہ فلانی پارٹی کے اندر یہ کمی تھی اور ہم اس کمی کو بھی پورا کریں گے، اور ان کا یہ بات اچھی تھی، یہ کام ان کا اچھا تھا، ہم اس کام کو بھی آگے لے کر جائیں گے۔ تو آپ اچھے سیاستدان ہیں، آپ عوام کے خیال رکھنے والے حکمران ہیں، اور اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اخلاقی اقدار کو بلند کرنے کے لیے رسپیکٹ، ہم نے سمجھا کہ جیتنے والا اس کو ہم نے مبارکباد دینی ہے، اور جو جیتے گا وہ جملے نہیں کسے گا بلکہ سابقہ پوزیشن کے اگر کوئی اچھے کام ہوگا تو اس کو سراہے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایک دوسرے کے منشور کو، ایک دوسرے کی پالیسیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اور نمبر 3 جو سب سے ضروری بات ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی کارکنوں کی تربیت کرنی ہے، عملی تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ پارٹی جیت کر دوسری پارٹی کے پاس جاتے ہیں، آپ عملی تربیت کرتے ہیں، آپ کا عملہ پورا سیکھتا ہے۔ گالم گلوچ والی سیاست سے اپنے آپ کو بھی دور رکھو، پاکستان کو بھی دور رکھو۔ اگر ہم تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ میں جو سیاسی عروج آیا، جو سیاسی زوال آیا، اس کو اگر ہم سمجھیں تو بہت ساری باتوں میں جو سب سے سر فہرست بات تھی، 3 یا 4 یا 5 یا 10، ان کو ہم سمجھیں اور ہم اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اخلاقی اقدار کے حوالے سے اگر آپ تعصبات، صوبائیت پرستی، لسانیت پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ ایسے لیڈر ہیں تو آپ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔
ان چیزوں کو آپ نے روکنا بھی ہوگا، اس کو کم بھی کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم صوبہ لیول پر بھی بات کریں گے، کون سے صوبے کی کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا کمیاں ہیں، ان کو کیسے حکومت دور کر سکتی ہے۔ پوزیشن کے اندر رہ کر اگر آپ پروپیگنڈے کرتے ہیں، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، عوام کو اشتعال میں لاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، تو آپ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ ٹیبل ٹاک کریں، آپ وقت کا انتظار کریں، آپ اپنی پالیسیوں کو بیان کریں، اپنے کام کو واضح کریں، آپ اپنا کام کر کے دکھائیں، تو عوام ضرور آپ کے ساتھ ہوگی، پاکستان آگے جائے گا۔ میں اتنی ہمت اور جرت ہو کہ اگر کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے، اخلاق کی پہلو میں نمبر 4، اگر کوئی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے، اس تنقید کو ضرور سنیں اور اس کو اس پیرائے میں دیکھیں، اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر وہ صرف پروپیگنڈا ہے تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کام کو مضبوط کرو، عوام کو مضبوط کرو، پاکستان کو مضبوط کرو۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، حکمرانوں کا سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ڈیفنس کے اوپر کوئی بات آنے نہ دیں، کوئی آنچ آنے دیں۔ نمبر 2، پاکستان کے معاش کے اوپر کام کریں، اور نمبر 3، پاکستان کے عوام کی اخلاقی برتری کے اوپر کام کریں۔ ایک اپوزیشن میں رہتے ہوئے دوسرے حریف کی پالیسیوں کی، غلط پالیسیوں کی نشاندہی کرنا اخلاقی دائروں کے اندر، اور اگر آپ حکومت کے اندر ہیں تو اپوزیشن کی جو اچھے کام ہیں ان کو سراہنا۔ اتنی جرت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اتنی اخلاق آپ کے اندر ہونی چاہیے، تو اپنی تقریروں کے اندر فساد، فتنہ، نفرت والے مواد کے بجائے آپ پاکستان کی معاشی پالیسیاں بتائیں، اپنی کارکردگی بتائیں، اور جو چیز آپ نہیں بتانا پسند کرتے، ہو سکتا ہے وہ کسی حکمت عملی کے تحت، تو اس کو بھلے آپ صیغہ راز میں رکھیں۔ سیاستدانوں کو سب سے جو بڑا مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ سیاستدان کیا کریں، وہ انتشار نہ پھیلائیں، وہ فساد نہ پھیلائیں، پاکستان کے ڈیفنس کو کمزور نہ کریں، پاکستان کی معاشی پالیسی کو کمزور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں نیک سیاستدان عطا فرمائے، ایسے سیاستدان عطا فرمائے کہ جو پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط رکھیں، پاکستان کی معاش کو مضبوط رکھیں، پاکستان کی عوام کی جو اخلاق ہیں، اخلاقی تنزلی سے ان کو بچائیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات میں امید ہے کہ اللہ بھی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔